بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ایک سچی کہانی ہے جسے بیان کرنے والا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر ایک عجیب سچی کہانی سنا کے گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کہانی کو سنانے لگے کہ پہلے ایک زمانہ کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا اللہ والا ہوا کرتا تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور وہ عبادت کے لیے ایسے جگہ پر چلے گئے جہاں پر کوئی انسان موجود نہ تھا، اور یہ انسان جس پہاڑ پر رہتا تھا وہ پہاڑ سمندر کے کنارے سے 30 فیٹ اونچائی میں تھا، اور یہ عبادت گزر بندہ اللہ کی عبادت میں اس طرح سے مشغول رہتا تھا کہ اللہ نے خود اس بندے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے میٹھا پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، اور کھانے کے لیے وہاں پر ایک انار کا درخت تھا جس درخت پر اللہ کی رحمت سے روز ایک انار لگتا تھا جسے وہ کھا کر زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اور پھر اسی طرح عبادت کرتے کرتے 500 سال گزر دیے۔ پھر ایک دن موت کے فرشتے دستک دی، پھر وہ شخص سجدے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس شخص کی روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو میری رحمت سے معاف کرتا ہوں اور میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو وہ انسان اندر ہی اندر سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، میں 500 سال عبادت کیا اور میری موت بھی سجدے کی حالت میں ہوئی، جب میرے پاس اتنے سارے عبادت ہے پھر اللہ کی رحمت سے میں جنت میں کیوں جاؤں گا؟ اگر مجھے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا تھا پھر اتنے سال کی عبادت کا کیا؟ تو یہ تمام باتیں وہ اندر ہی اندر سوچ رہے تھے، لیکن ادھر وہ جو دلوں کا حال جاننے والا مالک اللہ ہے وہ ان تمام باتوں کو جان گئے۔ تو اللہ نے دلوں کا یہ حال جاننے کے بعد فرشتوں سے کہا، میرے اس بندے کو ایک بار جہنم کو دکھا کے لے کر آؤ، اور اس بندے کو جہنم کے قریب مت لے کے جانا، جہنم سے بہت دور رکھنا، کیونکہ یہ میری بہت عبادت گزر بندے ہیں۔ تو پھر یہ حکم ملنے کے بعد فرشتوں نے جہنم سے کافی دور کھڑا کر کے جہنم کو دکھا رہے تھے، لیکن اتنے میں ہی اس بندے کو بہت زیادہ تیز پیاس لگی، اور ادھر پیاس کی شدت اتنا تیز تھا کہ وہ پانی پانی چلانے لگے۔ تو اتنے میں ہی ایک آدمی پانی لے کر اس کے سامنے سے گزرنے لگے، تو وہ پیاسا بندہ دوڑتا ہوا اس پانی والے بندے کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تم مجھے تھوڑی سی پانی پلا دو کیونکہ مجھے بہت زیادہ تیز پیاس ہے۔ تو وہ پانی والے بندے کہنے لگے کہ میں تمہیں پانی دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ تو وہ پیاسا بندہ کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے پانی پلا دو۔ پھر وہ پانی والا بندہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پورا پانی دے دوں گا لیکن تمہاری زندگی کی ساری عبادت مجھے دینا ہوگا۔ تو وہ پیاسا بندہ تیز پیاس کی شدت میں وہ تمام عبادت کو بنا سوچے دے دیے۔ پھر یہ 500 سال عبادت گزر بندے اب عبادت سے بالکل خالی تھے اور تمام عبادت کو ایک گھٹ پانی کے بدلے میں دے دیے۔ پھر اس عبادت گزر بندے کو اللہ کے سامنے لایا گیا تو اللہ تمام باتوں کو جاننے کے باوجود اس سے کہنے لگے کہ تم آخر دل ہی دل میں کیا کہہ رہے تھے کہ تم عبادت کے زور پر جنت جانا چاہتے ہو میری رحمت کے بنا؟ تو پھر ٹھیک ہے تم عبادت کو پیش کرو تاکہ میں تمہیں جنت بھیج سکوں۔ تو یہ سننے کے بعد وہ بندہ روتے ہوئے اللہ کے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے اللہ، تیری رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کر۔ تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ اس بندے کی اس بات کو سننے کے بعد اللہ اسے معاف کرتے ہوئے اس کے نصیب میں جنت کو لکھ دیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے چاہے ہم کتنا ہی زیادہ عبادت کیوں نہ کریں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تب تک ہم اس عبادت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اپنی عبادت پر کبھی ناز نہ کریں، کیونکہ اپنی عبادت پر ناز کرنا یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔